سر ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، چاہے وہ بل پہ ہے، چاہے وہ پراپرٹی پہ ہے، چاہے وہ کھانے پینے پہ ہے یا اور معاملات پہ۔ اس کے باوجود سر آئی ایم ایف سے اور دیگر ممالک سے جو پاکستان پہ قرضے کی شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سر جب ٹیکس بھی بڑھا دیے ہیں، سارے معاملات کیے ہیں، اس کے باوجود یہ قرضہ کیوں نہیں اتر پا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے پروگرام باتیں ہی باتیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک مشہور شخصیت موجود ہیں، محمد وحید راجہ، چیئرمین گہوارہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں دلچسپ سوالات۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ سر میں شکر گزار ہوں کہ دیسی ٹی وی یو ایس اے کو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی میں یو ایس اے دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت میرے ہاں تشریف لائے۔ میں دیسی ٹی وی کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ چیئرمین گہوارہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے آپ چیئرمین ہیں، یہ ادارہ جو ہے یہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ پبلک کے لیے یا عوام کے لیے کیا بہتری لا سکتی ہے، یا یہ ادارہ جو کام کر رہا ہے اس میں عوام کے لیے کیا بہتری ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جناب۔ یہ جو گہوارہ ہے یہ ہمارے جو یتیم بے سہارا یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہماری جو لیڈیز ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، مسٹیک ہوتی ہے، ہاسپٹل میں ان کو چھوڑ جانا، 1-2 دن کا بچہ یا روڈ پہ، تو وہ کچھ ادارے اس کو پک کرتے ہیں، پھر ہم اس کو گہوارہ میں اس بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اس بچے کی تمام تر پرورش اللہ کے بعد ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہمارے ادارے کی، اور ہمارا ادارہ اس کو اس کی پرورش، اس کی صحت کا، اس کی کیئر کی رسپانسبلٹی، اس کی تعلیم کی ذمہ داری گہوارہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ گہوارہ ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ادارہ ہے۔ ہمارے منسٹر ہیں یار بخاری صاحب، اور ہمارے ڈائریکٹر ہیں شہد صاحب، تو ڈپٹی ڈائریکٹر اپنا مرزا اکرم ہے، تو ہم پوری ٹیم ورک ہے۔ میں ایڈوائزری کمیٹی کا واعظ چیئرمین ہوں، میری اپنی ٹیم ہے، اس میں ڈاکٹر بدی ہیں، ڈاکٹر ادریس ہیں، یہ سب میری ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو ہم یہ کام خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جب میں جاتا ہوں اپنے ادارے میں تو میں یہ سمجھ کے جاتا ہوں کہ یہ میرے نواسے، میرے پوتے، میری اولاد ہے، تو ایز اے فادر ہے میں وہاں پر ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت خوبصورت ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو کسی کو کہیں پر پرورش نہیں ملتی، یہ ادارہ اس کی کیئر کرتا ہے اللہ کی مدد سے۔ اچھا سر ماشاء اللہ سر، جیسے ایدی فاؤنڈیشن ہے وہ بھی جو ہے ادارہ جو ہے وہ پبلک کے لیے کام کر رہا ہے، انفیکٹ اس میں کھانے پینے کے معاملات اور لوگوں کی ہیلپ، بچوں کی شادیاں، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو ادارہ ہے وہ تو ایک گورنمنٹ ہے، کیا سر یہ آپ کا جو ادارہ ہے یہ بتائیں کہ یہ ڈونیشنز وغیرہ بھی لیتا ہے کہ یہ سارے اخراجات جو ہے وہ سرکار پورے کرتی ہے؟ ہاں جی، اس میں ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، پھر میں نے جو ہمارے چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں مرزا ناصر ابرار صاحب، ابھی یہ میں اس کے پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس کے، میں نے ان کو انوائٹ کیا۔ تو یہ ہمارے دوست ہیں جو ڈونرز وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، اور ڈونرز کی بہت بڑی ٹیم ہے ہمارے ساتھ سپورٹ کرتی ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کا تو ایک حصہ ہے ہی ہے، لیکن ڈونرز اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا سر، سیاست اور سماجی جو سرگرمیاں ہیں اس میں بھی سر آپ کا کردار ہے، آپ پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک عہدہ، ایک سیٹ بھی ہے آپ کے پاس، آپ کے قریبی ہیں جو وزیر قانون ہیں راجہ بشارت صاحب، وہ بھی اس وقت جو ہے ورکنگ کے لحاظ سے اس ایریے میں بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا سا سر بتائیں۔ راجہ بشارت صاحب کی جہاں تک بات ہے جی، کہ وہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس کو آپ خدمت خلق کا ایک ایسا ایک نام دے سکتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد سے لے کے آج تک راجہ صاحب تک یہ کام چل رہا ہے، اور راجہ بشارت صاحب میرے لیڈر بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں،
اور میرے قائد بھی ہیں. میں اپنا ایک جماعت میں تھا جب پی ٹی آئی میں آئے تو راجہ صاحب کے حکم بھی میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی, اور راجہ صاحب کی وجہ سے آج میں ایڈوائزری کمیٹی کا چیئرمین ہوں, گہوارہ کا بھی, اور اس میں راجہ بشارت صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا سر, وزیر قانون ہے راجہ بشارت صاحب, یہ بتائیں کہ عوام کو بہت زیادہ مسئلے مسائل رہتے ہیں تھانوں سے, آگے پیچھے معاملات سے. جب عوام کوئی اپنی شکایت لے کے تھانوں میں یا آگے پیچھے آتے جاتے ہیں تو ان کی سنائی نہیں دی جاتی. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی وزیر ہے, اگر کسی کی سفارش ہے, اس چیز سے عوام کو بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ شروع سے ہی پیش آئی ہیں. آپ کی حکومت میں اس چیز میں کیا رد عمل جو ہے وہ چینج ہو؟ ہاں, جہاں تک یہ تھانوں کی بات ہے, تھانہ کلچر ہمارا حقیقت میں ابھی تک درست نہیں ہو سکا, اس میں دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو قطر میں یہ نہیں ہوگا درست ہو گیا, وہ نہیں ہو سکا. لیکن بشارت صاحب ایک وہ وائڈ پرسنالٹی ہے راولپنڈی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم حصہ ہے. وہ سنڈے کو خود بیٹھتے ہیں, فل ڈے بیٹھتے ہیں, پبلک کے مسائل سنتے ہیں, پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس. پھر راجہ صاحب کو اپنا وہ نہیں ہوتے تو راجہ ناصر صاحب ہوتے ہیں, پھر ہماری ٹیم ہوتی ہے ناصر بھائی کے ساتھ, ہم سب ایز اے ورکر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک دیکھیں آپ نے 99 لوگوں کے کام کیے, اگر یہ کام نہیں ہو تو آپ کو بدنام کر دیا جاتا ہے. یہ نیچر آف پیپل, یہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ تعلیم, ہمارا یہاں کا ماحول. لیکن راجہ صاحب نے اپنے کام کے لیے, عوام کے لیے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کون ہے اور کیا ہے, انہوں نے یہ دیکھا اس گھر کے اندر, دمیال ہاؤس کے اندر جو شخصیت آ گئی ہے اس کا کام ہر حال میں کرنا ہے. تو راجہ صاحب تو دن رات ورکنگ کرتے ہیں, جن کا یہ نہیں ہوتا ان کو لور انوائٹ کر لیتے ہیں, آپ ادھر آ جاؤ میں ادھر کروا کے دوں گا. تو بشارت صاحب نے تو پاکستان تحریک انصاف اور پنڈی کے اندر انہوں نے جان ڈال دی ہے تحریک انصاف کے اندر. اور راجہ ناصر صاحب کا بڑا اہم کردار ہے, اور پبلک کے ساتھ تھانہ ہو, ہاسپٹل ہو, کوئی پرابلم ہو تو بشارت صاحب ہم وقت تیار ہوتے ہیں. اور بشارت صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک درویش انسان ہے اور ایک عظیم انسان ہے, اور سیاسی اور جمہوری جس کو کہتے ہیں نا کہ شخصیت, وہ راجہ بشارت صاحب وہ ایک پرسنالٹی ہے. اچھا سر, ماشاء اللہ. اچھا سر, اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا خان صاحب کی حکومت کے بارے میں. ابھی تو کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے. عوام کی سر جو شکایات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مزدور بندہ, ایک عام بندہ اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا ہے. مہنگائی کی جو شرح ہے سر وہ بہت زیادہ, اس کی جو فیصد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس چیز کو سر کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا عوام کا یقین ہے؟ عمران خان صاحب کو جو چوز کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ غریبوں کے حق میں اور ان کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے, جبکہ سر ایسا نہیں ہوا, عوام مایوس ہوئی ہے. اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ کم ہونے کے بجائے زیادہ بڑھ گئی ہے سر. یہ اب جعفر مارے مہنگائی واقعی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آٹا ہو, آئل ہو, گھی ہو, یا اور دیگر ضروریاتی اشیاء جو زندگی کی ہے ہر انسان کی, وہ غریب ہو یا امیر ہو, مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 73 سال میں پاکستان میں جو اقتدار میں جو لوگ رہے, اس میں جو چند جماعتیں رہیں, انہوں نے کیا کیا؟ 73 سال اس پاکستان کے خزانے کو انہوں نے کیسے استعمال کیا. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا, اس طرح کی باتیں. 3 سال میں 73 سال کا بگڑا ہوا سسٹم کو 3 سال میں یہ کیسے ٹھیک کرتے؟ پاکستان انڈیا کی آپس میں ایک وار کا بیچ میں معاملہ آ گیا, افغانستان کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کرونا, یہ ورلڈ انٹرنیشنل لیول کی پرابلم ہے. یہ پاکستان کی یا خان صاحب کی پالیسیز کے ایسا نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوا. خان صاحب جب سے ان کو ہوش سنبھالنے کا نہیں ملا, لیکن خان صاحب نے اس کے باوجود آپ یقین کیجیے کہ پاکستان کی بنیادیں مضبوط کی ہیں. مہنگائی کوئی ایشو نہیں ہے, زندہ قومیں ہی برداشت کرتی ہیں. جب پاکستان بنا وہ 1947 میں, آپ مجھے بتائیں کہ آج تو مہنگائی ہے نا, ٹماٹر کچھ مہنگا ہے, چینی, آئل, گھی مہنگی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے بچے جنہوں نے اپنی عزتیں جانیں دی, انہوں نے پاکستان بنانے میں یہ نہیں کہا کہ ہماری بہن کی عزت لوٹ کی یا ہمارے باپ کی گردن اتر گئی.
یا ہماری بیٹی کی اس کو مار دیا، نہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہم بنا کے دیں گے، تو تب پاکستان بنا۔ آج پھر وہ دور انشاءاللہ یہ 3 سال کے بعد اب یہ حکومت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور آنے والے 5 سال پھر پاکستان طریقے انصاف کے ہوں گے، اور خوبصورت پاکستان، ایک نیو پاکستان، ایک گڈ چینج پاکستان انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے، جب وہ ان وزیر اعظم پاکستان بنے، تو ان کی جو تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ جس ٹیم کو اٹیچ کروں گا، میں پڑھے لکھے لوگوں کو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو سیٹیں دوں گا، میں پچھلے ان لوگوں کو نہیں اٹھاؤں گا جن کا مختلف پارٹیوں سے لینا دینا ہے۔ سر وہ سب جو ہیں پارٹی کے امیدوار ہیں یا جو سینیٹر ہیں یا پھر وہ جو وزیر ہیں، اس میں سے کافی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ایسی ہے جن کا پچھلی پارٹیوں سے لینا دینا ہے، انہی کو سیٹیں دی گئی۔ خان صاحب کا کہنا تھا میں اپنے ساتھ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو جو ہے وہ سیٹیں دوں گا۔ آپ اس بارے میں بتائیں، جو وہی لوگ جو ہیں ابھی اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر بھی ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، انہی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے جن کا کاف لیگ سے، نون لیگ سے، پیپلز سے کے آگے پیچھے سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ سر یہ نیو کمرز جو ہیں، جو ایک انسان پڑھا لکھا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو اسٹڈی کر کے آگے آیا ہوا ہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں سر چانس دیا گیا، جیسا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو پروموٹ کروں گا؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو لوگ نکلے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور کاف لیگ سے نکلے نہیں، کاف لیگ پوری ان کے ساتھ ہے، وہاں سے نکلے وہ لوگ نہیں ہیں، یہ پوری جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہے، الائنس ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں، چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں، محمد بشارت راجہ صاحب کی قیادت میں ایک پورا الائنس ہے۔ اب جہاں تک آپ بات کریں جن منسٹروں کی، سر بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ایک کمپین چلائی، ایک وہ سادہ اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ اسمبلی میں شیم کے نہ لے کے تو انہوں نے کہا یہ کتنے لوگ ہیں، 20 25 50 آدمی، میں تو 10 ہزار شیم کرتا تھا، میں ابھی کرکٹ کھیلتا تھا، یا بھی میں اس قوم کو کچھ دے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط بنا کے جاؤں گا۔ سر بات یہ ہے کہ یہ ایک مجبوری بن چکی تھی، خان صاحب کو اندر ہی سیاست کا نہیں پتا تھا کہ یہ سیاست کیا کس طرح، وہ بیسیکلی ایک سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ انسان، ایک سیدھا مسلمان انسان ہے، لیکن انہیں یہ مجبوراً یہ سب کرنا پڑا کہ یہ کچھ چیزوں کو برداشت کروں، اور میں نے کچھ کمٹمنٹ کیے ان سے ہٹ کے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو خان صاحب نے لے کے چلنا ہے، تو یقینی سی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، ہم نے کچھ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کیا، اور خان صاحب نے، میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا یہ۔ اب فواد چودھری صاحب کو لے لیں، ٹھیک ہے جی، سر خان صاحب ہیں یا دیگر اور ہمارے جو ڈفرینٹ پارٹیوں سے آئے لوگ ہیں، آج وہ منسٹر ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو پاکستانی، پاکستان پیپل پارٹی کون ہے؟ پاکستان کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کون ہے؟ پاکستان کی ہے۔ قیادت غلط ہے نا، پبلک تو نہیں غلط، تو ہمارا ڈیسیجن انشاءاللہ یہ آنے والے الیکشن میں یہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر ابھی جو پچھلے ٹائم ایک نیوز آئی تھی سامنے کہ آٹا چینی چوری پہ باتیں آئی تھی کہ یہاں سے دوسرے ممالک چیزیں بھیجی گئی ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ نے یہ جو بات کی درست کی، آپ نے یہ صحیح کہا کہ یہ باتیں سامنے آئیں، لیکن ایک چھوٹا سا میں کویشچن آپ سے کروں گا، کیا آپ آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی پرندہ یا کوئی چیز اس کی طرف آپ جھکے، کیا وہ پرندے پہ تھوک جائے گا یا واپس چہرے پہ آئے گا؟ وہ چہرے پہ آئے گا۔ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں۔ آٹا دیکھیں کیوں عمران خان صاحب کسی ممالک کو سیل کریں گے؟ ہاں افغانستان بھیجے، برادر ملک ہے ان کا۔ دیکھیں ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ انسانیت کی خدمت کرو، اس میں کوئی کرسچن کوئی مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی گئی، اس میں انسانیت کی بات کی گئی، انسانیت کی خدمت کرنے کی۔ اگر کسی کو کوئی چیز بیچی نہیں دی گئی ہے، وہ ایز اے مسلمان ہمارا رائٹ بنتا ہے، کوئی چیز پروف کے ساتھ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں نا کہ یہ بیچا ہے انہوں نے، چیز نہیں بیچ۔ دیکھیے ہمارے پاس خان صاحب کا بڑا چیف سپورٹر، جس کے جہاز، گاڑیاں، ملیں سب، لیکن اس نے
خان صاحب کا مین سپورٹر تھا جہانگیر ترین صاحب. جب ان کے اوپر اتنا سا انگلی اٹھی, ان کا وہ کچھ چیزیں سامنے, تو خان صاحب نے دوستی کو ایک سائڈ پہ کر لیا, پاکستان اپنے ممالک کو سامنے رکھ لیا. تو سر خان صاحب کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا سر, ٹیکس چوری پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پچھلی حکومت پہ بہت زیادہ الزامات لگائے گئے کہ یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. کیا سر اس حکومت میں ٹیکس چوری نہیں ہو رہا؟ اور سر یہ بتائیے گا کہ جو ڈیم کے لیے پیسے عوام سے چندہ لے کے اکٹھے کیے گئے تھے, سر اس ڈیم کی جو صورتحال ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا وہ سٹارٹ ہوگا یا؟ یہاں تک کہ ڈیم کے پیسے اکٹھے کرنے والے اور ثاقب صاحب چیف جسٹس آف پاکستان خان صاحب نے نہیں کرتے کیے. خان صاحب یا دیگر جماعتیں اور دیگر لیڈرز بھی ان کے ساتھ دے رہے تھے, قوم بھی ساتھ کر رہی تھی. ایک دور میں ملک بچاؤ کے لیے بہت بڑا پیسے کی کہ باہر سے کھیپ لائے گی, ملک بچاؤ تحریک چلائے گی. وہ پیسہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, ڈیم کی بات ہے. اب عدلیہ ہے, اب دیکھیے کوئی ممالک لے لیں, جب تک جس ممالک کی عدلیہ درست نہیں ہوگی وہ وہاں پر درستگی نہیں ہو سکتی. جس دن ہماری عدالتیں, ہمارا جوڈیشل سسٹم نظام درست ہو گیا, خواجہ پاکستان ہو, پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, پریزیڈنٹ ہو یا پیپل آف پاکستان ہو, ہر چیز اپنے راستے پہ آ جائے گی. سر یہاں تو راتوں رات بیلیں ہو جاتی ہیں, اتوار کا دن ہے تو ضمانتیں ہو جاتی ہیں. سر بیسیکلی اس ڈیم کی جو بات ہے, وہ ڈیم کے متعلق تو ثاقب نثار صاحب جواب دے سکتے ہیں, جن کے اس کی رسپانسبلٹی پہ تھا. وہ ان سے پوچھا جائے, اور اگر وہ ڈیم بنے گا, انشاءاللہ بنے گا, تو اس میں کچھ تھوڑی بہت پرابلم آئی ہے. تو ہماری ایجنسیز بڑی ایکٹیو ہے, ہماری ISI بہت ایکٹیو ہے, ہماری ملٹری انٹیلیجنس بہت ایکٹیو ہے. پرابلم ہے لیکن وہ فیس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ڈیم بھی بنے گا اور ممالک بھی سیدھے ہوں گے, ہمارا سسٹم بھی سیدھا ہوگا. اور خواجہ پاکستان ہماری بہادر ترین ایک ایسی فوج ہے, پورے ورلڈ میں ایسی فوج نہیں ہے. وہ ڈیم کا معاملہ جہاں تک وہ پیسے کسی کے پاس ہے وہ نکلوا لیں گے انشاءاللہ. سر آپ نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب سے پوچھا جائے, کیا موجودہ حکومت اس چیز کی ذمہ دار؟ ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ قومی جو اس پاکستان کا جو بینک ہے جس میں جمع ہوتا ہے, کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ موجودہ حکومت, وزیر اعظم پاکستان اس چیز کو انہوں نے کہا تھا میڈیا پہ آ کے کہ یہ عوام کی امانت ہے اور میں اس کا خود ذمہ دار ہوں. جی بالکل, حکم وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کہا کہ انہوں نے اگر ایک چھوٹا سا جانور بھی اگر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب ان سے پوچھے گا. تو حکم وقت کی تو ذمہ داری, اگر یہاں آج کوئی جانور بھی بھوکا سو رہا ہے یا انسان سو رہا ہے تو یہ تو حکومت وقت جواب دینا ہوگا, وہ کوئی بھی لیڈر ہو, چاہے خان صاحب ہوں, میاں صاحب ہوں یا مسٹر زرداری. سر یہ تو حقیقت ہے, رسپانسبلٹی ہے, اور حکومت اس پہ اوپر ورکنگ کر رہی ہے, اور یہ چیزیں یہ سامنے آئیں گی. آپ کی یہ 5 سالہ کارکردگی سامنے آئے گی, لیکن ابھی یہ ہوا میں باتیں ہیں. نہیں پوچھا جا رہا, کیوں نہیں پوچھا؟ اسٹیٹ بینک اس لیے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے نیب کے اوپر ایلیگیشن لگا دی, اسٹیٹ بینک کے اوپر ایلیگیشن. سر ایلیگیشن لگانا بہت آسان ہے, اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. سر ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, چاہے وہ بل پہ ہے, چاہے وہ پراپرٹی پہ ہے, چاہے وہ کھانے پینے پہ ہے یا اور معاملات پہ. اس کے باوجود سر IMF سے اور دیگر ممالک سے جو پاکستان پہ قرضے کی شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی. سر جب ٹیکس بھی بڑھا دیے ہیں, سارے معاملات کیے ہیں, اس کے باوجود یہ قرضہ کیوں نہیں اتر پا رہا ہے سر؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اب جو ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں آپ, ٹیکس بڑھاتی گئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. GT ٹیکس لگ گیا ہے, اپنا بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, یا کھانے پینے کی شہر, تمام پہ ٹیکسز لگ چکے ہیں. اصل میں جو قرضے IMF سے لیے ہوئے تھے ہم نے, کتنا اربوں ڈالر تھا, جو آپ 50% سے پیچھے چلا گیا ہے. ہم یہ ٹیکسز, یہ پاکستان کس کا ہے؟ اس قوم کا ہے. قوم ٹیکس دے رہی ہے, لیکن اس قوم کا دیا ہوا ٹیکس اس پاکستان کو, آج ہم ہیں, کل میرے پوتے یا دوتے وہ کل اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے. اس ملک کے اندر سر یہ سب کچھ اس کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یقین کریں کہ آپ یہ تمام چیزیں آج مشکل سے ہم گزر رہے ہیں, ٹیکسز سے ہم گزر رہے ہیں. اگر چینی 100 روپے کلو تھی, آج 500 روپے کلو ہے. تو یہ ایک وقت آئے گا, یہ چینی 10-20 روپے کلو پہ جائے گی, 30 روپے کلو پہ جائے گی.
لیکن اس کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، اور قربانی جب دی جاتی ہے تو وہ لوگ کامیابی کا وہ پرچم لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سر عوام جو ہے وہ غربت سے فیڈ اپ ہے، ایک انسان جو ہے کم کمانے والا وہ اپنا جو ہے گھر کا نظام نہیں چلا پا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ سر پچھلے الیکشنز وغیرہ میں اور ابھی کو لے کے دھاندلی کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی، آنے والے الیکشنز میں اس پہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ یہ پرفیکٹ اور پازیٹیو وے پہ جائے؟ ہاں دیکھیے، میں اب میری اور کافی ایج ہو گئی ہے، میں تقریباً 62 سے بابو، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آج تک یہ سنا کہ دھاندلی، اب دیکھیں جو شخص جیت جاتا ہے، اگر پاکستان مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھا، یہ ہماری محنت، یہ پبلک کی محبت۔ اگر وہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے، کہتے ہیں دیکھا پیپلز پارٹی والوں نے دھوکہ کیا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھا یہ مشینری کام کر۔ سر یہ ہماری نیچر بن چکی ہے، ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے گربان میں دیکھیں۔ جب تک میں اپنے گربان میں دیکھ کے اپنا احتساب نہیں کروں گا، آپ کے گربان میں دیکھتا رہوں گا، تو میں پاکستان کیا اپنا گھر درست نہیں کر سکتا۔ سر کوئی دھاندلی نہیں، اگر دھاندلی ہوتی ہے تو اس کا پروف دیا جائے۔ جب میاں صاحب نے یہ اپنا پیچھے 92 کے الیکشن میں ابھی پولنگ جاری تھی تو شام انہوں نے لاہور میں آ کے ایک بہت بڑے جلسے سے اسٹیج پہ خطاب کر دیا کہ پاکستان مسلم لیگ باہری اکثریت سے کامیاب۔ کیسے کامیاب ہوگی؟ سر بات یہ نہیں ہے، دیکھیں معاملات سب کو پتہ کیا ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے آپ پہ آئے تو بڑی اچھی بات کہتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں سیاسی کہ میٹھا میٹھا ہاپا اور کوڑا ٹوڑا تو جب ہار جاؤ تو دھاندلی، جیت جاؤ تو ہم بڑے عظیم لوگ ہیں۔ سر اس نیچر کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں منافقت کو ختم کرنا ہوگا۔ دنیا میں سب سے بری ترین چیز ہے وہ ہے منافقت۔ جب تک یہ لیڈر کسی بھی پارٹی کے وہ منافقت نہیں چھوڑیں گے، وہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، قوم کو دھوکہ دیتے رہیں گے، سر پھر یہ دھاندلیوں کے رونے روئے جاتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ چیئرمین گہوارہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی محمد وحید راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ اور منافقت ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے ہم ایک پازیٹیو وے پہ جا سکیں گے۔ میں شکر گزار ہوں کہ محمد وحید راجہ صاحب جو چیئرمین گہوارہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے، انہوں نے دیسی ٹی وی USA کو اپنا ٹائم دیا۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔